صفحہ نمبر 207۔ امید ہے کہ ان سڑکوں کی تعمیر کے بعد پاکستان میں سیاحت کو فروغ حاصل ہو جائے گا، لہٰذا حکومت سڑکوں کے معاملے میں بہت پرامید ہے۔ شہباز شریف کے دور میں لاہور کے پوش علاقوں کو وسیع کیا گیا، ان میں جیل روڈ، لاہور اور گلبرگ کی سڑکیں اہم تھیں۔ سڑکوں کی تعمیر کے علاوہ فلائی اوور اور پل اور انڈر پاس بنانے کا سلسلہ بھی شروع ہے۔ پاکستان میں سڑکوں کی اہمیت اور افادیت۔ سڑک ترقی کا زینہ اور انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں سڑک کی بغیر کسی قسم کی ترقی کے وجود کا تصور کرنا ہی محال ہے۔ پاکستان جیسا متوسط ملک جہاں 90% لوگ بذریعہ سڑک سفر کرتے ہیں اور تجارتی سامان کا 56% تفصیلی نظامی سڑکوں کا مرہون منت ہے، تو سڑک کی اہمیت کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ سڑکیں وہاں بنائی جائیں جہاں لوگوں کی آبادی کی اکثریت رہتی ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں تو یہ کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے کہ جہاں کسی وزیر یا بیوروکریٹ نے کاشتکاری کے لیے زمین خریدو، وہاں پر سڑکیں ایسی طرز کی تعمیر کی گئی جیسا کہ وہاں 100 سال سے کوئی شہر بن گیا ہو۔ نواز شریف نے اپنے دور میں اپنے ریونڈ کے فارم کو ترقی دینے کے لیے لاہور تا ریونڈ دور یہ کارپیٹ سڑک پر خطیر رقم خرچ کر ڈالی، حالانکہ ملک کے زیادہ آبادی والے علاقے ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر گزارا کر رہے ہیں۔ لہٰذا سڑک تعمیر کرتے وقت سوشل جسٹس کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ملکی خزانے اور قوم کی امانت تصور کر کے آخرت کو سامنے رکھ کر خرچ کرنی چاہیے۔ موٹر ویز بنانے کا بھی ہمارے ملک مقروض ہو گیا ہے، حالانکہ اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہ تھی۔ حالانکہ جی ٹی روڈ توسیع کر کے بھی مجوزہ ٹارگٹ حاصل کیا جا سکتا تھا۔ ایک اندازے کے تحت 1960 کے بعد روڈ ٹرانسپورٹ کو ریلوے پر سبقت حاصل ہو گئی تھی۔ سڑک کی اہمیت اور افادیت درج ذیل ہیں۔ روڈ ٹرانسپورٹ کی صورت میں کم سرمایہ کاری کر کے اچھی سہولتیں حاصل کی جا سکتی ہے۔ سڑکوں کی اصلاح اور پائیداری ہونے سے شعبہ سیاحت کو ترقی ملتی ہے۔ سڑکوں کی بہتر سہولت کے سبب زیادہ دیہات والے شہروں میں کام اور روزگار کے سلسلے میں آ سکتے ہیں، لہٰذا لوگوں کو بہتر سفری سہولیات مہیا ہوتی ہے۔ سڑک کسی ملک کا معیاری زندگی بلند کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ صفحہ نمبر 208۔ جنگی نقطہ نگاہ سے سڑکیں دفاعی کام میں معاونت ثابت ہوتی ہے۔ روڈ ٹرانسپورٹ کے ذریعے مقامی، ضلعی، صوبائی اور بین الاقوامی تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ سڑکوں کی تعمیر کے سلسلے میں لوگوں کو اچھا روزگار میسر آتا ہے۔ ہماری آبادی کا 67% دیہاتوں میں رہتا ہے، انہیں ریلوے تک رسائی نہ ہے، لہٰذا گاؤں کو منڈی اور ریلوے اسٹیشن سے ملا کر لوگوں کو سفری سہولیات مہیا ہوتی ہے۔ کھیتوں کا خام مال سڑکوں کے ذریعے منڈی اور کارخانوں میں پہنچتا ہے۔ جس قسم کی پاکستان کی ٹوپوگرافی ہے، وہاں پر واحد راستہ ذریعہ سڑک ہے۔ پاکستان کی ہوائی نقل و حمل۔ ایئر لائن سروسز آف پاکستان۔ انٹروڈکشن، تعارف۔ ہوائی نقل و حمل نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ اصل میں یہ سروس صنعتی اور تیز اقتصادی ترقی کا ایک ذریعہ ہے۔ ہوائی سروس کی اہمیت روز بروز بڑھ رہی ہے، کیونکہ اس سروس کا دوسرا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس طرح ممالک کے آپس کے فاصلے دور ہوئے ہیں۔ پاکستان نے ہوائی سروس کی وجہ سے خاصی ترقی کی ہے۔ ہمارے لاکھوں افراد بیرونی ممالک جا کر ہر سال کروڑوں کا زر مبادلہ بیچتے ہیں۔ دوسری طرف ہوائی سروس پاکستان کی درآمدات اور برآمدات میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اشیاء ہر قسم کے تھوڑے سے وقت میں بھی کسی بھی ملک پہنچائی جا سکتی ہے۔ ہر سال کارگو سروس کے ذریعے کیلوں سرجیکل کا سامان، پھل، گوشت اور گرم مسالہ جات بیرونی ممالک بھیج کر ایک بہت بڑا منافع کمایا جاتا ہے۔ پاکستان میں تشریف لانے والے سیاحوں کا 92% ہوائی سفر کے ذریعے پاکستان پہنچتے ہیں۔ پاکستان کے ایسے شمالی علاقے جات جہاں پر سڑک بنانا درکنارے ہیں، وہاں ہوائی سفر کے ذریعے ٹرانسپورٹ کے تیز رفتار سہولیات مہیا کی گئی، لہٰذا گلگت، چترال، سکردو اور آزاد کشمیر کے درمیان جلد سفر ہوائی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ جب پاکستان ہمارے وجود میں آیا تو ہوائی سروس کی صورتحال خستہ تھی۔ اس وقت ایک چھوٹی سی کمپنی اور نیٹ ایئر ویز تھی، جو کہ ہوائی سہولیات کے ضمن میں اپنا ہلکا پھلکا کردار ادا کر رہی تھی۔ لہٰذا بعد میں 3 ہوائی کمپنیاں متعارف ہوئی، انہوں نے 1949 سے اپنا کام شروع کیا۔ ان کمپنیوں کے نام یہ تھے: پاکستان ایئر ویز، اورینٹ ایئر ویز اور کریسنٹ ایئر ویز۔ 1949 میں ایک ہوائی حادثہ پیش آیا، لہٰذا پاکستان ایئر ویز کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا۔ بعد ازاں 1952 میں کریسنٹ ایئر ویز نے بھی اپنا کام بند کر دیا۔ صرف ایک ایئر سروس اور سینٹ ایئر ویز بھی، جس نے 11 عدد ڈکوٹا اور 2 عدد
کنویز جہازوں کے ذریعے ہوائی سروس انجام دیا۔ 1955 میں گورنمنٹ نے ایک نیا آرڈیننس نافذ کیا جس کے ذریعے پی آئی اے کا وجود سامنے آیا۔ بعد ازاں اورینٹ ایئرویز اسی میں مدغم کر دی گئی۔ پی آئی اے اپنی گراہک قدر خدمات اور عمدہ سروس کے ذریعے بین الاقوامی طور پر اپنا لوہا منوا لیا، کیونکہ یہ محکمہ اپنے آپ کو باکمال لوگ کہا کرتا تھا۔ پی آئی اے نے اندرونی ملک اور بیرونی ملک اپنی پروازوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ پی آئی اے بین الاقوامی سطح پر تجارت کے بہترین خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ 1990 میں گورنمنٹ کی پالیسی میں تبدیلی ہوئی، لہٰذا پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی گئی کہ وہ بھی ہوائی سروس کے سلسلے میں اپنی خدمات سر انجام دے، لہٰذا شاہین بوجھا اور ایئر ایشیا ایئر لائنز متعارف ہوئے۔ ان پروازوں کے باوجود بھی پی آئی اے نے اپنی برتری قائم رکھی۔ جب پی آئی اے کا محکمہ وجود میں آیا تو اس کے پاس 15 ایئر کرافٹس تھے، مگر 1999 تا 2000 تک 45 ایئر کرافٹس ہو گئے، جو ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس وقت پی آئی اے کے شعبے بڑے شہروں اور بالخصوص اہم قصباتی شہروں میں اپنی سروسز موجود ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: نواب شاہ، جیکب آباد، میانوالی، بنوں، کوہاٹ اور ڈیرہ کے نام یہ ہیں: نواب شاہ، جیکب آباد، میانوالی، کوہاٹ اور ڈیرہ اسماعیل خان۔ ان تمام پروازوں کا رابطہ لنک دوسرے علاقوں سے کیا جاتا ہے جہاں پر پہنچنا ممکن نہ ہے، مثلاً گلگت، چترال، سکردو، جوب، خضدار، گوادر وغیرہ۔ علاوہ ازیں ان کا لنک پاکستان کی تاریخی مقام موہنجو-دڑو سے ملایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ایئر لائنز کا لنک یورپی ممالک، ریاستہائے متحدہ، کینیڈا، مشرقی وسطی ممالک، کچھ افریقہ کے ممالک، بھارت، ملائیشیا، فلپائن، بنگلہ دیش، سنگاپور، تائی لینڈ، چین، ہانگ کانگ اور جاپان قائم ہیں۔ لہٰذا پی آئی اے کوشش کر رہی ہے کہ اس کی تمام لائنز تمام اہم ممالک تک پہنچے۔ اس وقت پی آئی اے اندرونی ملک کے 23 شہروں کے علاوہ بین الاقوامی طور پر 4 براعظموں کے 29 شہروں کے آمد و رفت اور کارگو کا ذریعہ بن چکی ہے۔ صفحہ نمبر 210۔ اس وقت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی پی آئی اے کے پاس 4 بوئنگ 747-200 طیارے، 6 عدد بوئنگ 747-300 طیارے، 8 ایئر بیسز بی اے 300، 6 ایئر بیسز 7-A310 بوئنگ 737-300 طیارے، 11 فوکر 27 F طیارے اور 1 ٹوین اوٹر موجود ہے۔ اس طرح پی آئی اے کا فضائی طیاروں کا دستہ 43 طیاروں پر مشتمل ہے۔ 2004 کے دوران پی آئی اے کے جہازوں میں 3 عدد جدید بوئنگ E200-777 طیاروں کا اضافہ ہوا۔ علاوہ ازیں 2006 میں مزید اعلیٰ قسم کے 2 طیارے منگوائے گئے۔ ایک اندازے کے تحت 2008 میں پی آئی اے کے پاس 8 بوئنگ R00777 طیارے بھی آ جائیں گے۔ 2003 میں پی آئی اے کے پاس 8 بوئنگ 777-200R طیارے بھی آ جائیں گے۔ 2003 کے دوران پی آئی اے نے 47,952 ملین روپے کمایا۔ اس میں منافع کی رقم 37,000 ملین روپے تھی۔ اس مالی سال کے دوران 3.4 ملین روپے نے پی آئی اے پر سفر کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس سال اندرونی ملک مسافروں کی آمد و رفت میں 1.5% اضافہ نوٹ کیا گیا۔ اس طرح مجموعی طور پر 5.9% اضافہ ہوا۔ یاد رہے کہ 1 جنوری 2001 میں انڈین ایئر بیسز نے پی آئی اے پر پابندی لگائی کہ پاکستان انڈین ایئر بیسز کے راستے کو استعمال نہ کرے، لہٰذا اس طرح پی آئی اے کی دلی، ممبئی، گمن، ڈھاکہ اور کولمبو کی سروس بند ہو گئی۔ اس طرح بینکاک، ہانگ کانگ، سنگاپور، منیلا اور ٹوکیو کی ہوائی سروس خاصے خسارے کا موجب بنی، کیونکہ کشمیر ایشوز بھارت نے پاکستان کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ہوائی سروس کی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات۔ اسٹیپس آف پاکستان گورنمنٹ فار بیٹرمنٹ آف ایئر سروس۔ پاکستان حکومت نے گاہے بقا ہے بلکہ ہر لمحے پی آئی اے کو ترقی دینے کی لازوال اقدام کیے۔ حالانکہ ہوائی جہاز امیر لوگوں کی سواری ہے، بیچارے غریب تو اس کی چوں چاں کی آواز سن کر ہی دل کو دلاسے دے لیتے ہیں۔ پاکستان میں ایک شعبہ سول ایسوسی کا ہے، لہٰذا ہر سول ایویشن اتھارٹی پاکستان کے ہوائی اڈوں کی تعمیر و مرمت فریضہ انجام دیتی ہے۔ 11 ستمبر 2001 میں جب امریکہ کی ٹاور ایک فضائی دہشت گردی حملے میں اڑائے گئے تو
اس کا دور رس اثر ہماری فضائی ایئر لائن پر بھی ہوا۔ پاکستان کی جہازوں کے لیے امریکہ کے سفر پر پروازیں کم کر دی گئی، لہٰذا سیاحوں کی خاصی تعداد جو پاکستان آئی تھی وہ بھی گھٹ گئی، مگر آہستہ آہستہ اب اس میں بہتری آ رہی ہے۔ ہم حکومتی اقدامات کا جائزہ اس طرح لے سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت 36 ہوائی اڈے اندرونی ملک کے مسافروں اور کارگو کے لیے موجود ہیں۔ اس میں سے 6 ہوائی اڈے کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ اور صفحہ نمبر 211۔ حال ہی میں لاہور میں ایک نیا ہوائی اڈا علامہ اقبال ایئرپورٹ کے نام سے بنایا گیا۔ اس پر 10.3 ارب روپے خرچ ہوئے۔ یہ اڈا 6.5 ملین مسافروں کو جدید بین الاقوامی طرز کی سہولیات مہیا کر رہا ہے۔ رحیم یار خان اور بہاولپور کے ہوائی اڈوں کے ذریعے یہاں پر 747 بی اور 737 بی طیاروں کی سہولیات فراہم کی گئی ہے۔ 1971 تا 74 کے دوران لوکل مسافروں کی تعداد میں اضافہ ہوا، لہٰذا 1999 تا 2000 تک مسافروں کی تعداد 5.2 ملین ریکارڈ کی گئی۔ کارگو کے شعبے میں زیادہ منافع دیکھنے میں آیا۔ 1955 تا 56 کے دوران 0.013 ملین ٹن سامان اور 1999 تا 2000 تک 1.4 ملین ٹن سامان لادا گیا۔ صوبہ بلوچستان میں گوادر اور تربت کے ہوائی اڈوں کا قیام عمل میں آیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کو جدید بنانے کے لیے اور نئے ہوائی اڈے کے سلسلے میں 3000 ایکڑ زمین خریدی گئی۔ سیالکوٹ میں ایک انٹرنیشنل ہوائی اڈا پرائیویٹ سیکٹر کی مدد سے بن رہا ہے۔ تمام ہوائی اڈوں پر تقریباً انسپیکشن کا خودکار نظام قائم کیا جا چکا ہے۔ صفحہ نمبر 212۔ بین الاقوامی اور اندرونی ملک مسافر کا ریکارڈ رکھنے کا بندوبست کیا ہے؟ ممنوعہ منشیات کو بیرون ممالک اسمگل کرنا اور انسانوں کی اسمگلنگ کے سلسلے میں حکومت نے خاطر خواہ جدید طرز کے انتظامات کیے ہیں۔ 2002 میں ایک بوئنگ طیارہ 747-300 حاصل کیا ہے۔ اس طیارے کے لیے 70 ملین کا قرضہ حاصل کیا گیا۔ 2003 کے دوران 5 عدد بوئنگ طیارے 74-2300 جو کیتی سنگھ ایئر ویز سے کرائے میں لے گئے تھے، اس کی قیمت اتارنے کا بندوبست کر لیا گیا۔ پی آئی اے اپنے سروس کو جدید اور لگژری سے بھرپور بنانے کے لیے 2008 تک 8 بوئنگ 777 بیری خریدنے کے لیے رقم جمع کر رہی ہے۔ پی آئی اے اپنے مسافروں کو عمدہ قسم کی سہولتیں پہنچانے کے سلسلے میں اپنے مختلف بوتھ زون کھول رہی ہے۔ 2003 کے دوران پی آئی اے نے 3700 ملین روپے کمائے۔ پاکستان کی ہوائی نقل و حمل۔ ایئر سروسز آف پاکستان۔ پاکستان میں پی آئی اے اور 4 پرائیویٹ کمپنیاں اندرونی اور بیرونی ملک آمد و رفت اور سامان کے نقل و حمل کے سلسلے میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: اندرونی ملک ہوائی نقل و حمل، بیرونی ملک ہوائی نقل و حمل۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اندرونی ملک ہوائی نقل و حمل۔ ڈومیسٹک نیٹ ورک آف فلائٹس۔ پاکستان کے تقریباً تمام اہم شہروں میں فضائی نقل و حمل کی سہولت میسر ہے۔ اس وقت 38 مقامات پر پی آئی اے کے روٹس موجود ہیں۔ اب تو اہم صنعتی شہر مثلاً کراچی، لاہور، فیصل آباد، حیدرآباد، ملتان، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ کے علاوہ بلند و بالا دور دراز پسماندہ نہ پہنچنے کے قابل علاقوں مثلاً گلگت، چترال، جوب، خشدار، پنج، گور، تربت، پسنی، ایوانی، جیکب آباد میں بھی کارگو اور فضائی سفر کی سہولیات موجود ہے۔ صفحہ نمبر 213۔ ہمارے سامنے اب پاکستان ایئر لائنز کی جو ہے نا ایک نقشہ موجود ہے۔ اس کے بعد بیرونی ممالک ہوائی نقل و حمل، انٹرنیشنل نیٹ ورک آف فلائٹس۔ اس وقت پاکستان کی پروازیں 46 ممالک کے 80 شہروں میں جاری و ساری ہے۔ ہماری پروازیں 4 براعظموں مثلاً ایشیا، یورپ، افریقہ اور شمالی افریقہ کے براعظموں تک جاتی ہیں۔ ہمارے بین الاقوامی روٹس کی لمبائی 2,72,635 کلومیٹر ہے۔ پاکستان کی 6 بین الاقوامی ہوائی اڈے ہیں۔ صفحہ نمبر 214، جو دنیا کے مختلف ممالک میں سفر اور سامان کی تجارت کی ترسیل کی سہولیات کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اس 6 ایئر روٹس کے نام یہ ہے: لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، گوادر۔ پاکستان کی ہوائی سروس نے کارگو کے سلسلے میں خاصا نام کمایا ہے۔ براعظمی یورپ کے ممالک، یورپین کنٹریز۔ پاکستان کی ہوائی اور کارگو سروس درج ذیل یورپی شہروں میں موجود ہے: روم، فرینکفرٹ یعنی جرمنی، لندن، مانچسٹر، پیرس، ہائیلینڈ گوپس، ڈنمارک، ماسکو وغیرہ۔ افریقی ممالک۔ افریقی ممالک میں پاکستان کے تعلقات بہت پرانے ہیں، لہٰذا خرطوم، سوڈان، نیروبی،
قاصرہ مصر میں پاکستان کی ایئر سروسز خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ برعظم شمالی امریکہ کے ممالک نارتھ امریکن کنٹریز۔ برعظم شمال امریکہ کے ممالک USA اور کینیڈا میں لاکھوں پاکستانی فنی، ذہنی اور جسمانی خدمات پیش کر کے لاکھوں ڈالر کا عذر مبادلہ نذرانہ پاکستان کو دے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں ہم سالوں سے US کے محتاج اور غلام رہے ہیں اور اب تو نیٹو اتحادی بن گئے ہیں، لہٰذا پاکستان کی فضائی سروس شمالی برعظم امریکہ کے درجیل شہروں میں اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ واشنگٹن، شکاگو، نیو یارک، ٹورنٹو۔ پاکستان ان ممالک میں کارگو کی خصوصی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ مشرقی وسطی کے ممالک مڈل ایسٹ کنٹریز۔ مڈل ایسٹ کا روٹ اہم ہے، لہٰذا پاکستان کے ایئرپورٹس اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، گوادر جیسے تہران، شہد، دبئی، ابوظہبی، دوحہ، بحرین، کویت، جدہ، تہران، ریاض، عمان، شارجہ کے لیے پروازیں روانہ ہو رہی ہے۔ علاوہ ازیں حج کے لیے خصوصی پروازوں کو چلایا جاتا ہے۔ مشرقی اور شمالی مشرقی ایشیا کے ممالک۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے ہوائی اڈوں کے مشرقی اور مشرقی ایشیا کے لیے ہوائی سروس کی سہولیات موجود ہے۔ صفحہ نمبر 215۔ کیونکہ خطہ اقتصادی اور صنعتی لحاظ سے خاصا اہم ہے، PIA نے اپنی پروازیں بما سامان ترسیل تجارت کے لیے سیول، ٹوکیو، بیجنگ، سنگاپور، کولمبو، جکارتہ، دلی، ممبئی، ڈھاکہ، ہانگ کانگ، منیلا، گٹمنڈوالے اور کولمبو کی پروازیں چلا رہی ہے۔ وسطی ایشیا کے ممالک سینٹرل ایشین کنٹریز۔ وسطی ایشیا ایک اہم خطہ ہے، ہمارے اسے تجارتی، مذہبی، ثقافتی اور برادری تعلقات ہے، لہٰذا اسپیشل طور پر PIA اسلام آباد، کراچی اور پشاور کے ہوائی اڈوں سے اشخاباد، باکو، تاشقند اور المانے کے لیے پروازیں چلاتی ہے۔ جب سے ایشین فیڈریشن بنی ہے اور اسلامی ممالک ابھرے ہیں، تب سے یہ سروس اور تیز کر دی گئی ہے۔ پاکستان کی آبی ذرائع نقل و حمل مینز آف واٹر آف ٹرانسپورٹیشن آف پاکستان۔ انٹروڈکشن۔ تعارف۔ آبی ذرائع نقل و حمل قدیم زمانے سے جاری ہے۔ نقل و حمل کا یہ آسان اور سستا ذریعہ ہے۔ بھاری تجارتی سامان مثلاً لوہا، کوئلہ، زرعی اجناس، مشینری وغیرہ کی بہتر ترسیل بین الاقوامی سطح پر صرف اور صرف بحری راستوں سے بحری جہازوں کے ذریعے ممکن ہے۔ ان ذرائع کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: دریائی نقل و حمل، بحری نقل و حمل۔ دریائی نقل و حمل ان لینڈ ریور واٹر وے۔ پاکستان میں دریا زیادہ ہے، یہ زیادہ تر دریائے سندھ کے معاون۔ دریائے سندھ کی تفصیل باب نمبر 2 میں آ چکی ہے۔ ہمارے دریاؤں کا پانی اکثر زرعی کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب سیلاب یا مانسون کی بارشیں شروع ہو جاتی ہے تو اپنے ساتھ لاکھوں ٹن مٹی لے آتی ہے، لہٰذا یہ مٹی ہمارے دریاؤں کو جہاز رانی کے قابل نہیں چھوڑتی۔ پاکستان میں صرف دریائے سندھ میں اٹک تا ٹاٹا تک کسی حد تک جہاز رانی ممکن ہے، کیونکہ یہاں پانی کا بہاؤ اچھا ہے۔ پاکستان میں دریائی نقل و حمل کے لیے پروگرام تشکیل دیے گئے ہیں، مگر اس پر خاطر خواہ عمل درآمد نہ ہو سکا۔ صفحہ نمبر 216۔ بحری نقل و حمل سی ٹرانسپورٹیشن۔ پاکستان میں بحری نقل و حمل کے سلسلے میں بین الاقوامی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ بھاری تجارتی سامان اور مشینری دوسرے ممالک تک بحری سفر کے ذریعے ہی پہنچ سکتی ہے۔ جب برٹش گورنمنٹ سے پاکستان آزاد ہوا تو یہ دو حصوں میں منقسم تھا، ایک مشرقی پاکستان اور دوسری مغربی پاکستان۔ لہٰذا خشکی کے حوالے سے مغربی پاکستان تھا، مشرقی پاکستان کا فاصلہ 100 میل تھا، اور تری کے حوالے سے یہ فاصلہ 2500 میل تھا۔ مشرقی پاکستان تو پانیوں کے گرد گھیرا ہوا تھا، وہاں پر آمد و رفت کا سلسلہ بسلسلہ برآمدات و درآمدات پانی ہی تھا، جبکہ مغربی پاکستان میں سڑکیں وغیرہ بن گئی تھی۔ قیام پاکستان کے وقت ہمارے یہاں بحری سہولت نام ہی کی تھی، کیونکہ ہمارے پاس صرف 3 عدد پرانے بحری جہاز موجود تھے۔ ان میں سامان لادنے کی گنجائش صرف 18,000 ٹن تھی، لہٰذا ہمیں کرائے کے جہازوں کو استعمال کرنا پڑا۔ دوسری یہ بات کہ ہمارے پاس ایک ہی بندرگاہ تھی جو کہ کراچی کی ہے۔ بحری نقل و حمل کو بہتر بنانے کے لیے حکومتی اقدامات کا جائزہ۔ ریویو فار امپرومنٹ فار واٹر وے سسٹم آف گورنمنٹ۔ حکومت نے بحری تجارت کو جدید فلوت پر استوار کرنے کے لیے خاصی کوشش کی، چنانچہ 1963 میں پاکستان شپنگ کارپوریشن کا ادارہ قائم کیا۔ 1963 میں پاکستان
حکومت نے 33 بحری جہازوں کو خریدا۔ اس طرح جلدی ہمارے بحری جہاز امریکی برطانیہ تک تجارتی سامان لے جانے لگے۔ 1965 تک بحری سروس کا آغاز سنگاپور، ہانگ کانگ، جاپان اور چین تک ممکن بنایا گیا۔ 1966 میں ہمارے بحری جہاز خلیج فارس اور بحر احمر کے بندرگاہوں تک پہنچ چکے تھے۔ 1971 تک نیشنل شپنگ کارپوریشن کے پاس 31 جہاز موجود تھے۔ ان 31 جہازوں میں سے 3,36,931 میٹرک ٹن سامان لادا جا سکتا تھا۔ حکومت نے نجی کمپنیوں کو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کی دعوت دی، لہٰذا 1971 تک 10 نجی کمپنیوں کے پاس 40 بحری جہاز موجود تھے۔ 1971 تک سرکاری اور نجی شعبہ جات کے 71 بحری جہاز مشرقی اور مغربی پاکستان کی بین الاقوامی تجارت کا 14% سامان لے کر اور جا رہے تھے۔ ان 71 جہازوں میں 6,600 مسافروں کے لیے سفری سہولیات موجود تھی۔ صفحہ نمبر 217۔ جب 1971 میں مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تو مغربی پاکستان کے حصے میں 57 بحری جہاز آئے، لہٰذا اس جہازوں کی مرمت کی طرف توجہ دی گئی۔ 1974 میں نجی مال بردار جہازوں کی قومی ملکیت میں لیا گیا۔ ان ادارے کا نام پاکستان شپنگ کارپوریشن رکھ دیا گیا۔ نیشنل شپنگ کارپوریشن کے انتظامات کی صورت میں ایک بورڈ تشکیل دیا گیا۔ جنوری 1979 کو نیشنل شپنگ کارپوریشن اور بورڈ کو ایک ادارہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے حوالے کر دیا گیا۔ پاکستان کے پاس 50 کے قریب بحری جہاز موجود ہو گئے، جس پر 5,98,558 میٹرک ٹن وزن لادا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسافر بردار جہاز 7,709 مسافروں کو سفری سہولیات مہیا کر سکتے تھے۔ 2003-04 کے دوران PNSC کو 4,602 ملین روپے کی آمدنی حاصل ہوئی۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن PNCS پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن یہ ایک قومی ادارہ ہے جس کا مقصد پاکستان اور اس کی تجارتی اتحاد ممالک کے درمیان بحری تجارتی سہولتوں کو فروغ دینا ہے۔ علاوہ ازیں یہ شعبہ نجی شعبے خواہ ملکی ہو یا غیر ملکی سے کرایہ داری کے معاملات اور انتظامی امور طے کرتا ہے۔ یہ شعبہ ہنگامی صورتحال میں اسپیشل ٹاسک کے ذریعے تکنیکی معاملات کی نگرانی کرتا ہے۔ اس کی بین الاقوامی اہمیت دنیا میں اہم حیثیت رکھتی ہے۔ اس ادارے کے پاس صرف 14 تجارتی بحری جہاز ہے۔ اس پر سامان لادنے کی گنجائش 4,70,226 میٹرک ٹن ہے۔ اس میں شامل تمام جہاز پرانے اور خستہ ہیں، لہٰذا اس کی مرمت اور ری شیڈولنگ کرنا لازمی ہے۔ اس ادارے کے ذریعے گندم، لوہا، چاول، خوردنی تیل، پیٹرولیم، کوئلہ، بھاری مشینری، مچھلی، کالے وغیرہ انتظامات بزمہ ہیں۔ ہر شعبہ ہماری تجارت، درآمدات اور برآمدات کی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ ہمیں ہر سال کرائے کی مد میں 1.5 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ سرمایہ خرچ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہماری تجارت کا سالانہ حجم 40 ملین ٹن سے اوپر ہے، مگر یہ ادارہ صرف 2 ملین ٹن کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے سلسلے میں حکومت نے 2001 میں مرچنٹ میرین پالیسی متعارف کروائی۔ اس سلسلے میں نجی شعبے کو اس میدان میں آنے کی ترغیب دی گئی اور اس کے لیے خاطر خواہ پیکیج کا اعلان کیا گیا۔ صفحہ نمبر 218۔ اس ادارے نے 3 آئل ٹینکر خرید لیے۔ یہ ادارہ اس وقت 5 بین الاقوامی بحری راستوں پر گامزن تجارتی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ یہ 5 بین الاقوامی درج ذیل ہے۔ کراچی تا مشرق بعید بحری تجارتی راستہ۔ اس بحری تجارتی راستے کے ذریعے سری لنکا، سنگاپور، ملیشیا، چین، ہانگ کانگ کو کوریا، تائیوان اور جاپان کے ممالک میں تجارتی سامان پہنچایا جاتا ہے۔ کراچی تک مشرق وسطی براستہ خلیج فارس۔ یہ تجارتی راستہ معدنی تیل کی درآمد کی وجہ سے مشہور ہے، لہٰذا اس شاہراہ کے ذریعے ایران، عراق، کویت، متحدہ عرب امارات، رومان اور سعودی عرب کے ساتھ تجارتی سامان کے لین دین کی تبادلہ ہوتا ہے۔ کراچی کے مشرق وسطی و افریقی ممالک براستہ بحر احمر و نہر سوئز۔ اس تجارتی راستے کے ذریعے سعودی عرب، عربیہ، مشرقی افریقہ کے ممالک، شمالی افریقہ ممالک اور جنوبی یورپ کے ممالک کے ساتھ تجارت ہوتی ہے۔ کراچی تا یورپی ممالک براستہ نہر سوئز۔ یہ اہم تجارتی بندرگاہ ہے۔ اس شاہراہ کے ذریعے افریقہ، جنوبی یورپ اور مغربی و مشرقی یورپی ممالک کے ساتھ تجارت ہوتی ہے۔ یہ راستہ بحر روم اور بحر اوقیانوس کی طرف جاتا ہے۔ اس ممالک میں فرانس، اٹلی، جرمنی اور برطانیہ خاصے عام ہیں۔ پاکستان کے ساتھ یہ ممالک بڑے پیمانے پر تجارت کرتے ہیں۔ کراچی تا برازم شمالی امریکہ۔
پاکستان کی ریاستہائے امریکہ نے متحدہ امریکہ اور کینیڈا سے گہری تجارتی تعلقات ہے۔ یہ دونوں بڑے تجارتی ہے۔ یو ایس اے کے بندرگاہوں کے لیے PNHC اور انرجی شعبے کے بحری جہاز سارا سال بار برادری کا کام انجام دیتے ہیں۔ ان راستوں کے علاوہ پاکستان کے بحری جہازوں کے افریقی، جنوبی آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تسمانیہ کے ساتھ بھی تجارتی روابط قائم ہیں۔ صفحہ نمبر 219 پاکستان کی اہم بندرگاہیں۔ امپورٹنٹ سی پورٹ آف پاکستان۔ بحری بندرگاہوں کو کسی بھی ملک میں اہم حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ پاکستان کو صرف جنوب کی طرف سے سمندر لگتا ہے، لہٰذا اس کے اہم بندرگاہوں میں کراچی اور محمد بن قاسم کی بندرگاہیں ہیں۔ یہ بندرگاہیں پاکستان کی تجارتی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر افغانستان کو بھی درآمد اور برآمد اشیاء کی سہولیات سے مستفید کرتا ہے۔ ہماری تجارت، درآمدات اور برآمدات کا زیادہ انحصار انہی بندرگاہوں کی مرہونی منت ہے۔ لہٰذا وقت کا تقاضا ہے کہ گوادر کے بندرگاہوں کو بھی اہمیت دی جائے تاکہ مشرقی ایران اور وسطی ایشیا کے ممالک سے تجارتی تعلقات کی بنیادی رکھی جائے۔ لہٰذا بلوچستان کے ساحل پر چین کی مدد سے گوادر کے بندرگاہ کو مزین کیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں پسنی، جیوانی اور کیٹی کے علاقے مچھی کے اہم شکاروں کے علاقوں میں سے ان کو بھی ترقی دینا مقصود ہے۔ حکومت بندرگاہوں کو جدید خطوط پر استوار دینے کی خاطر خواہ روپے خرچ کر رہی ہے۔ غیر ملکی ماہرین کو بلا کر اس کی خدمات حاصل کی جا رہی ہے۔ لہٰذا اب ہم پاکستان کے اہم بندرگاہوں کے خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ کراچی کی بندرگاہ۔ کراچی سی پورٹ۔ کراچی کا شہر بحر عرب کے ڈیلٹا کے ساحل پر دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ کراچی کی بندرگاہ پاکستان کے بننے سے پہلے بھی موجود تھی۔ تقریباً 250 سال قبل کراچی کی ایک قدرتی بندرگاہ تھی جو کہ جزیرہ نما کمیاڑی کے پچھلے طرف تھی، اور منہورہ میں بھی قدرتی بریک واٹر موجود تھی۔ یہ سارے پاکستان، آزاد کشمیر اور افغانستان کی تجارت کا گڑھ تھا۔ اس شہر کی کہانی 1720 سے شروع ہوئی جب تاجروں کا ایک گروہ دریائے ہب پر مچھلیوں کا کاروبار قائم کرنے کے لیے آیا اور بعد ازاں کراچی کے نام سے مشہور ہوا۔ کلاچی، جو گوڈ سے مراد کلاچی قبیلے کا گاؤں تھا، بعد ازاں یہی نام کراچی بن گیا۔ بعد ازاں اس شہر میں کاروبار کے سلسلے میں دیگر اور تاجر حضرات آئے، لہٰذا یہ امبروئی ٹاؤن سے اہم بندرگاہ بن گیا۔ 1795 میں یہ بندرگاہ تالپور حکمران کے قبضے میں رہی۔ 1838 میں اس بندرگاہ کی اپنی 100 کشتیاں تھیں۔ بعد ازاں برٹش نے اس پر قبضہ کر لیا کہ انگریز گورنر نے اس بندرگاہ کی طرف خصوصی توجہ دی۔ اس کا نام چارلس نیپیر تھا۔ اس نے اس بندرگاہ کو پھیلایا۔ بندرگاہ کی بعض سہولتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مینگورہ میں ایک لائٹ ہاؤس قائم کیا۔ صفحہ نمبر 220 اور کمیاڑی میں لکڑی سے کشتیاں بنانے کا مرکز قائم کیا۔ اس نے سڑکوں کی مرمت اور تعمیر میں خاطر خواہ کام کیا۔ اس نے کوٹلی ٹاٹا سیون سے سڑکیں نکالی جس کو بندرگاہوں کے ساتھ جوڑا گیا۔ 1852 میں کراچی کو میٹروپولیٹن سٹی کا خطاب ملا، لہٰذا اس کی حیثیت اور بڑھ گئی۔ 1954 میں نائپر مول نے یہاں تعمیر کا کام جاری رکھا۔ 1863 میں کمیاڑی میں ایک تجربہ گاہ بنائی گئی جو کہ مدوجزر کا پتہ چلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ 1866 میں نیٹو جیٹلی کڑی کی گئی۔ مہنور راگ کے پانی کو باندھ کر روکنے کا سلسلہ 1877 میں شروع ہوا۔ 1882 تک کراچی کی بندرگاہ پر کوئی بند یا پشتہ نہ تھا۔ 1888 میں ارکن ساحلی چبوترا بنایا گیا۔ ساحلی چبوترے سے مراد ہے جہاں پر جہاز اور سامان لنگر انداز ہوتا ہو۔ بعد ازاں اس کو جہاز اور کشتیوں میں لادا جاتا تھا، لہٰذا 1895 میں جیمز نے ایک ساحلی چبوترا تیار کر لیا۔ 1910 تک یہاں 17 ساحلی چبوترے بن چکے تھے۔ بعد ازاں اس سب کو ملا کر ایک مشرقی ساحلی چبوترا تعمیر کیا گیا۔ 1880 میں اس بندرگاہ کا انتظامی کنٹرول ایک بورڈ کرتا تھا، مگر 1886 میں اس بورڈ کی جگہ کراچی پورٹس ٹرسٹ نے لے لی۔ 1861 میں کراچی کوٹھی کے ساتھ ایک ریلوے لائن کے ساتھ ملایا گیا، لہٰذا 1874 کو اس ریلوے لائن کو لاہور سے، 1870 میں کوئٹہ سے ملایا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد کراچی میں اہم بندرگاہ بن گئی۔ 1927 میں اس مغرب جانب 28 بحری جہازیں کھڑے کرنے کے لیے بنائے گئے۔ اس کی تعمیر کے سلسلے میں ایکٹریک کرینیں استعمال کی گئی۔ 1942 اور 1944 میں 2 مزید برتھ یعنی جہاز کھڑے کرنے کی جگہ کودی بنائی گئی۔
کودی سے مراد اسی جگہ جہاں جہاز کھڑے کیے جاتے ہو اس کو برت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1944 میں ایک شپ یارڈ بنائی گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران یہاں ایک ایسی شپ یارڈ جہاز مرمت کرنے کی جگہ بنائی گئی جہاں بیک وقت 1000 شپس کی مرمت کی جا سکتی ہے۔ 1947 کے بعد مشرقی اور مغربی ساحل چبوتروں کی دوبارہ تعمیل کی گئی اور وہاں پر ایک تیل نکالنے کا بڑا بلک آئل پائپ لگایا گیا۔ پھر اس میں اضافہ کر کے ایک نیا آئل ٹرمینل تعمیر کیا گیا۔ اس کا چینل 9 تا 30 میٹر تک انحصاریت کرتا تھا۔ آئل ٹینک برتھ لگانے سے اس پورٹ کے اٹھانے کی صلاحیت ہینڈلنگ کیپیسٹی 5 تا 10 ملین ٹن سالانہ بڑھ گئی۔ 1947 تا 48 میں کراچی بندرگاہ کی کارگو کی ہینڈلنگ 3.5 ملین ٹن تھی۔ 1999 تا 2000 میں 23.8 ملین ٹن ہو گئے۔ اب اس کی صلاحیت کو بڑھایا جا رہا ہے۔ ایک پورٹ پاکستان اسٹیل کے پاس بنائی گئی ہے، اس کا نام پورٹ قائم ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا کے ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 221۔ اکنامک سروے آف پاکستان 2001 کے مطابق کراچی رپورٹ کے ہینڈلنگ ہزاروں ٹن میں اس طرح ہے: کارگو اینڈ تھاؤزنڈ آف ٹونیز ہینڈلڈ ایٹ کراچی پورٹ۔ اب ایک چھوٹا سا ہمارے سامنے ٹیبل بنا ہوا ہے جس میں سال، برآمد، درآمد اور کل۔ 1950 تا 51 2339، 1190، 3529۔ 1970 تا 71 6379، 3208، 9587۔ 1990 تا 91 14714، 3996، 18710۔ 1999 تا 2000 18149، 5612، 23761۔ کراچی کی بندرگاہ ہماری 75% بحری تجارت کو کنٹرول کرتی ہے۔ اب یہ بندرگاہ بین الاقوامی معیار کی بن چکی ہے۔ اب یہاں دنیا کے ہر قسم کے بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کو کھڑا کرنا اور اس کے سامان اتارنے کی سہولتیں موجود ہیں۔ اب کنٹینر ٹرمینل کی تعمیر کی وساطت سے کنٹینرز کے ذریعے تجارت مؤثر ہو چکی ہے۔ اس وقت 60% سے زائد تجارت بزیر کنٹینر ہو رہی ہے۔ 2002-03 تک 25.8 ملین ٹن درآمد شدہ مال سامان یہاں اتارا گیا۔ کراچی کی بندرگاہ کو جدید تر بنانے کے لیے اس کے ساتھ متعلقہ سڑکوں کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے۔ ماڑی پوری سڑک اور پلوں کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ آئل ٹرمینل کو جدید بنانے کی کوششیں جاری ہے۔ حال ہی میں ایک اور ٹرمینل کی تعمیر کے باعث تیل اتارنے کی سالانہ گنجائش 8 تا 12 ملین ٹن ہو گئی ہے۔ اب کراچی پورٹ کی مجموعی صلاحیت 22 تا 26 ملین ٹن ہے۔ لہٰذا اب برتر اور گودام کو جدید طرز پر تعمیر کیا جا رہا ہے تاکہ بڑھتی ہوئی تجارت کے پروگرام کو سہارا دیا جائے۔ عالمی تجارت کے سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ کراچی کی بندرگاہ ایک اہم کردار ادا کرے، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بندرگاہ کو جدید ترین سہولتوں سے لیس کیا جائے۔ پورٹ محمد بن قاسم۔ 1973 میں پورٹ قاسم اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کے ذریعے کراچی اسٹیل ملز کے لیے تعمیراتی سامان اور خام مال
کوئلہ اور لوہا کی درآمدات کا انتظام کرنا تھا۔ پہلے مرحلے میں اس بندرگاہ کی 9 گودیاں تعمیر کی گئی۔ یہ گودیاں 1982 میں مکمل ہوئی اور ان پر 2700 ملین روپے خرچ ہوا۔ صفحہ نمبر 222۔ پورٹ قاسم کراچی کی بندرگاہ سے 50 کلومیٹر جنوب مشرق میں بحر عرب پر ساحل پر تعمیر کی گئی۔ اس بندرگاہ کو بری ریلوے لائن کے ساتھ پیری کے مقام پر ایک ریلوے برانچ لائن سے ملایا گیا ہے۔ یہ بندرگاہ ایک 41 کلومیٹر لمبی کھائی کے ساتھ کھلے سمندر سے ملی ہوئی ہے۔ اس بندرگاہ نے اصل میں 1980 میں اپنا کام کرنا شروع کیا۔ پہلے تو اس کا استعمال اور دائرہ کار صرف سٹیل مل تک محدود تھا، مگر بعد ازاں اسے دوسری درآمد اور برآمدات تجارت کے لیے کھول دیا گیا۔ 1994 میں پورٹ قاسم پر قاسم کنٹینرز ٹرمینل کا کام مکمل ہو گیا تھا اور یہ ٹرمینل 1997 سے تجارتی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ ہر ٹرمینل 14 کمپنیوں کے کنسورشیم کے ٹھیکے پر ہے۔ اس بندرگاہ کے ذریعے ملکی طرز کے 25% تجارت ہوتی ہے۔ اس بندرگاہ کے ذریعے افغانستان کی بھی تجارت ہو رہی ہے۔ 2001-2 کے دوران اس بندرگاہ کے ذریعے 9.44 ملین ٹن سامان کی ترسیل ہوئی، جبکہ 2000 سے 2003 میں 13.74 ملین ٹن سامان اس کے ذریعے درآمد کیا گیا۔ اس سال یہاں 520 بحری جہاز لنگر انداز ہوئے، لہٰذا اس پورٹ کے ذریعے 2003 میں 704.2 ملین روپے کمایا گیا۔ اس بندرگاہ کو مزید بہتر اور جدید بنانے کے اقدامات کرنا ضروری ہے، لہٰذا اس میں توسیع وقت کا اہم تقاضا ہے۔ 1998-99 کے اکنامک سروے کے تحت پورٹ قاسم کے ذریعے سامان تجارت کی ترسیل یوں ہے: کاغذ 1000 of tonnages handled at پورٹ قاسم۔ اب ایک چھوٹا سا ڈائیگرام ہمارے سامنے یعنی ٹیبل موجود ہے۔ سال، برآمدات، درآمدات اور کل۔ 1983-84 کل 2920، 1991-92 5152 برآمدات، 616 درآمدات اور کل جو ہے 5768۔ 1998-99 برآمدات 7529، درآمدات 484 اور کل 8013۔ گوادر پورٹ۔ یہ پورٹ صوبہ بلوچستان کی جنوبی مغربی ساحلی پٹی کے ساتھ کراچی سے 460 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کے ٹریڈ، جو پولیٹیکل اور دفاعی نقطہ نگاہ سے ایک خاصی اہمیت ہے۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں یہ بلوچستان کی ترقی کے بارے میں ایک باب رقم کرے گا۔ اس کے ذریعے بندرگاہی تجارتی سلسلے دور دراز کے ممالک تک بھیج جائے گی۔ یہ پورٹ مشرق وسطیٰ کے ممالک سے ایک تاریخی ثقافتی تعلق پیدا کرنے کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ اس کو چین کی اشتراکی تعاون سے دوسرا مرحلہ بھی مکمل کیا گیا۔ صفحہ نمبر 223۔ یہاں 3 گودیاں قائم کی گئی ہے، جہاں سے 30,000 ٹن وزنی جہازوں اور 25,000 وزنی کنٹینر والی جہاز کی گنجائش موجود ہے۔ گوادر کی بندرگاہ لوگوں کے لیے بڑی روزگار کا پیش خیمہ ہے۔ اس کی معاشی خوشحالی اور رس نتائج سامنے آئیں گے۔ ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں یہاں اپنا کارخانے بنائیں گے۔ جدید بندرگاہ کو بنانے وقت پلاننگ کے تحت دوسرے مرحلے میں یہاں 7 مزید گودیاں بنائی جائے گی۔ اس میں سے 3 گودیاں کنٹینرز کے لیے ہوں گی۔ اس میں سے 1 گودی غلے کے پہلے کنٹینرز کی سہولت فراہم کرے گی۔ یہاں 1 لاکھ ٹن وزنی جہازوں کے ٹھہرنے کی گنجائش رکھی جائے گی اور بقیہ 2 گودیاں تیل برادر جہازوں کے لیے مختص ہوگی۔ یہاں 2 لاکھ وزنی جہاز لنگر انداز ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ 8 عدد ڈرائی پورٹس تعمیر کی گئی، جس کی توسط سے بندرگاہوں کی دور تجارتی مراکز کو تجارت کو سہولتیں کی دہلیز پر ملے گی۔ ان ڈرائی پورٹس کی تعمیر سے تاجروں کو خاصا فائدہ ہوگا۔ گوادر بندرگاہ کی بین الاقوامی حیثیت۔ آج کل گوادر کو عالمی تجارت کا نیا مرکز قرار دیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے صدر پرویز مشرف نے گوادر کو پاکستان کی ترقی کا مظہر قرار دیا ہے۔ گوادر پورٹ چین کی وافر حالی مدد کی گوادر پورٹ کو جنوبی ایشیا اور مشرق وسطی کے ممالک کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ گوادر پورٹ چین کی وافر حالی مدد نے گوادر پورٹس کو جنوبی ایشیا اور مشرق وسطی کے ممالک کے لیے ایک گیٹ وے کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ گوادر کو پاکستان کی تمام صنعتی مراکز اور دیگر ممالک سے ملانے کے لیے روڈ نیٹ ورک تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ ہر نیٹ ورک براستہ انڈا ہائی ویز پاکستان کو چین آزاد ریاستوں کا قازقستان، ازبکستان سے ملانے کے لیے اہم کردار ادا کرے گا۔ شاہراہوں کی تعمیر اور ریلوے ٹریک کے ذریعے اس کی توسط سے چین کی صوبے سنگیانگ سے متحدہ عرب امارات تک رسائی ممکن ہوگی۔ گوادر ہیچ سے چین کی مغربی حصے کو آئل اور گیس کی ترسیل کے لیے ذرائع آمد و رفت و مواصلات کی تمام سہولیات فراہم ہوگی۔ اس سلسلے میں چین نے بندرگاہ کے استعمال میں مکمل خود مختاری کی ضمانت دی ہے۔
نیز گوادری جیسے میگا پروجیکٹ میں دونوں ممالک کی باہمی تعاون سے ترقی کا نئے دور شروع ہوگا اور پاک چین تجارت آنے والے دنوں میں بلندیوں تک پہنچ جائے گا۔ حال ہی میں اس سلسلے میں چین کی صدر یوجنگ تاؤ نے پاکستان کا دورہ بھی کیا ہے۔ 16 نومبر 2006 کو جنرل پرویز مشرف نے گوادر کے میگا صنعتی اور تجارتی منصوبوں کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ کراچی اور پورٹ قاسم گہرے پانیوں کی بندرگاہ نہ ہے جبکہ گوادر پورٹ گہرے پانی کی بندرگاہ ہے۔ صفحہ نمبر 224۔ یہاں پر بڑے بڑے جہاز بھی لنگر انداز ہوں گے۔ حکومت نے گوادر پورٹ کو 30 سال کے لیے فری پورٹ قرار دیا ہے۔ یہاں بین الاقوامی سرمایہ کاری تیزی سے شروع ہو جانے کی امید ظاہر کی گئی ہے۔ بلوچستان کے شہروں میں ان منصوبے کے ذریعے خوشحالی آئے گی اور گوادر پورٹ پر مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے سلسلے میں 100 سے زائد کمپنیوں نے NOC حاصل کر لی ہے۔ آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ گوادر پورٹ میں توسیع ہوتی جائے گی۔ چین گوادر میں 50 ارب روپے کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ $300 ملین کی لاگت سے گوادر پورٹ کا فرسٹ فیز مکمل ہو چکا ہے۔ گلوبل وینیو کے مرکزی شاہراہوں مرین ڈرائیور میں بلو بلورڈ اور بلوچستان براڈوے پر واقع ہے۔ گوادر کی کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں 0 وزٹ پیکج کلب، ٹریڈ سینٹر، شاپنگ مال، ملٹی نیشنل کمپنیوں کی دفاتر اور 5 اسٹار ہوٹلز پر مشتمل ہوگا۔ یہ گوادر کا سب سے بڑا ہائی ویز ایئر کہلائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مساجد، پارکس، پلے گراؤنڈ، سکولز، کالجز، ایجوکیشنل کمپلیکس، ہسپتال، میرج ہال، کمیونٹی کلب، پیٹرول پمپ اور زندگی کی دیگر سہولیات ہوں گی۔ گوادر پورٹ کی اہمیت اس لیے اہم ہے کہ گوادر خلیج فارس کے دانے پر گہرے پانیوں کا ایک بندرگاہ ہے۔ ان راستوں سے دنیا کا 40% تیل گزرتا ہے۔ گوادر دنیا کے 3 کلیدی علاقوں مشرق وسطیٰ کے تیل سے مالا مال ریاستوں، جنوبی ایشیا کے گنجان آبادی والے ممالک اور وسطی ایشیا کی ابھرتی ہوئی ریاستوں کا مرکز ہے۔ گوادر کو تقریباً 1000 طویل کلومیٹر کے ریلوے ٹریک کے ذریعے مستونگ سے وسطی ایشیا کی ریاستوں سے ملایا جائے گا۔ ایران اور ترکی کے راستے گوادر کو بذریعہ ریل یورپ سے ملانے کا منصوبہ زیر غور ہے۔ حال ہی میں گوادر سے چین اور وسطی ایشیا کی ریاستوں تک 260 کلومیٹر طویل ایشین ہائی وے کی تعمیر کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کی تعمیر سے پاکستان اور بالخصوص بلوچستان کے عوام کو فائدہ ہوگا، روزگار کے مواقع بڑھیں گے اور یہ رپورٹ دنیا کی جدید عظیم عالمی تجارت کا مرکز قرار پائے گی۔ حال ہی میں دسمبر 2006 میں اعلان کیا گیا ہے کہ مارچ 2007 کو اس پورٹ کی انتظامی امور کے حوالے سے پورٹ آف سنگاپور کی تحویل میں دے دیا جائے گا، لہٰذا فروری 2007 میں اسے 40 سال کے لیے سنگاپور کمپنی کے حوالے کیا گیا ہے۔ سوالات۔ صفحہ نمبر 255۔ سوال نمبر 1۔ ذرائع نقل و حمل کسی بھی ملک کی معاشی، اقتصادی اور معاشرتی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان پر اپنے جواب کی تفصیل پیش کریں۔ سوال نمبر 2۔ پاکستان میں ذرائع نقل و حمل کس قسم کی ہے، نیز اس کی اہمیت بیان کریں۔ سوال نمبر 3۔ پاکستان میں پائی جانے والی سڑکوں کی اقسام بیان کریں، نیز سڑکوں پر موٹرلائیکر کی آمد رفت کا ایک جائزہ پیش کریں۔ سوال نمبر 4۔ پاکستان میں موجودہ سڑکوں کی صورتحال ایک مختصر سی تاریخ پر روشنی ڈالیں۔ ہمارے ملک کی سڑکیں ہماری ضروریات کے مطابق کیوں نہیں ہیں؟ اپنے جوابات کو تجرباتی تاریخ کے طور پر بیان کریں۔ سوال نمبر 6۔ پاکستان کے اہم شاہراہوں کے متعلق مفصل نوٹ تحریر کریں۔ سوال نمبر 7۔ پاکستان کی ترقی میں موٹر ویز کا کردار، اہمیت اور ان کا طریقہ کار بیان کریں۔ نمبر 8۔ پاکستان میں موجودہ سڑکوں کی افادیت اور اہمیت پر مختصر مگر ٹھوس فلمز دستاویز پیش کریں۔ پاکستان میں ریلوے کے پس منظر اور اس کے سلسلے میں کیے گئے حکومتی اقدامات کا ایک جائزہ پیش کریں۔ پاکستان ریلوے کے مسائل کیا ہے اور اس آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ نمبر 11۔ پاکستان اہم ریلوے لائنز کا محل وقوع اور اس کے اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ نمبر 12۔ پاکستان کی ہوائی نقل و حمل کی تاریخ اور حکومتی اقدامات کا مختصر جائزہ پیش کریں۔ پاکستان کی ہوائی نقل و حمل اندرون اور بیرون ملک پر ایک تفصیلی رپورٹ پیش کریں۔ پاکستان کی آبی ذرائع کی اقسام بیان کریں، نیز اس کو بہتر بنانے کے لیے حکومت نے کیا کہ اقدامات کیے ہیں۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن پر نوٹ لکھیں۔ پاکستان کے 5 اہم آبی بین الاقوامی شاہراہوں پر نوٹ لکھیں۔ کراچی پاکستان کی اہم بندرگاہ ہے جو ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، اس پر بیان کی وضاحت کریں۔ گوادر پورٹ اور محمد بن قاسم پورٹ پر مختصر سا نوٹ تحریر فرمائیں۔ صفحہ نمبر 226۔ باب نمبر 8۔ تجارت، ٹریڈ۔ انٹروڈکشن۔ آج کے دور میں دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو از خود اپنی معاشی ضروریات کو پورا کر سکتا ہو۔ ہر ملک کسی نہ کسی طریقے سے اپنی کسی ضرورت کے لیے دوسرے
کا دست نگر ہے، لہٰذا یہ تمام ضروریات صدیوں سے تجارت کے ذریعے پوری ہوتی آ رہی ہے۔ تجارت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے لین دین، جاری رہنے کے ہے، لہٰذا موجودہ دور میں ہر ملک نے اپنے تجارتی اصول اور مفادات کا حصار کھینچ رکھا ہے۔ ہر ملک زیادہ نفع کمانے کے چکر میں، اس لیے وہ وقتاً فوقتاً اپنے اصول بدلتا رہتا ہے۔ تجارت اور عالمی منڈیوں کے نتیجے میں یہ دنیا کی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہے۔ تجارت ہی کی وجہ سے مختلف معیشت کے گروپس سرمایہ داری سوشلزم بلاک میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک صنعتی گھریلو مصنوعات، میڈیسن، ٹیکنالوجی، غریب ممالک کو فروخت کر کے بہت زیادہ منافع کماتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ترقی پذیر ممالک کی زرعی برآمدات کم قیمت پر خریدی جاتی ہے۔ اس وجہ سے غریب ممالک غریب سے غریب ہو رہے ہیں اور خسارے کی تجارت ان کا مقدر بن چکی ہے۔ علاوہ ازیں امیر ممالک مزید امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان اگرچہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کا نمایاں ملک ہے۔ حال ہی میں اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ بابت نومبر 2006 میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے کل 177 ممالک ہیں اور پاکستان کرپشن کے اعتبار سے 134واں ملک ہے۔ علاوہ ازیں پاکستان کا بین الاقوامی تجارت کے سلسلے میں کوئی خاص مقام نہ ہے۔ بین الاقوامی تجارت میں ہمارا حصہ صرف 0.18% ہے۔ پاکستان کی تجارت میں اب تک کئی نمایاں تبدیلیاں واقع ہو چکی ہے۔ قیام پاکستان کے وقت ہمارے ہاتھ کمزور صنعتی ڈھانچہ لگا، اس لیے ہمیں مہنگی مشینری بیرونی ممالک سے منگوانی پڑی۔ ملک میں کئی تجارتی پالیسیاں بنائی گئی تاکہ تجارتی خسارے کو کم کیا جا سکے۔ کمیشن بٹھائے گئے، افراط زر انفلیشن کو روکنے کے لیے اور برآمدات میں بہترین ہدف حاصل کرنے کے طریقے وضع کیے گئے۔